اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فلما پس جب نسو یہ بھول گئے ما ان چیزوں کو ذکروا انہیں نصیحت کی گئی تھی بھی جن کے ساتھ ان یہودیوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے احکامات ملے تھے اس کو بھول بھال گئے، اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع ہو گئے۔ تو انجینا ہم نے نجات دی الذین ان لوگوں کو ینہون جو روکتے تھے عن السوء برائی سے، جو برائی سے، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تھا جو ہفتے والے دن کو شکار منع تھا، ایک شکار کرنے والا، دوسرا شکار سے انہیں روکنے والا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا رسول تمہیں منع کر رہے، تم جو ہے زیادتی کر رہے ہو۔ تو تیسرا نیوٹرل وہ خیر ہے یار بندے نو بس اپنا تسی جو ہے قبلہ سیدھا رکھو باقی خیر ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں یہ لوگ جملہ بولتے ہیں، جو میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ جملہ بالکل قطعاً صحیح نہیں ہے۔ روکنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو، ضرور بضرور برائی سے روکو، وگرنہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ جہاں برائی دیکھے اسے روکے، اور اس کے بھی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیول بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کوئی منکر گناہ والا معاملہ دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ہے اس آدمی کے ایمان کا لیول۔ سب سے مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک گاؤں کا بھی نام بتایا تھا، ذکر پرانی بات ہوگی میرے ذہن سے نکلی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ نا یہ جلوس نکلتا تھا نا، یہ شیعوں کا جو 10 محرم کو نکلتا ہے، اب تو ان کے اپنے بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم یہ بس ایک پکھنڈ بنایا ہے ان کے اپنے۔ بہرحال وہ کہنے لگے وہاں پہ نا ایک عورت تھی بڑی موحدہ دین والی، وہ ایک دن نا اسی طرح وہ جلوس نکلا، کہتے وہ ڈانگیں لے کے باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگی یا تسی اتوں لنگو گے میری لاش اتوں تو یہاں تسی اتوں بھجو گے۔ وہ کہنے لگی وہ ایک عورت ہی جو ہے اس کو دے کے 4 پھر تھوڑے لوگ اور مل گئے، لو بھی اس کے بعد کہنے لگے وہاں سے کبھی جلوس ہی نہیں گزرا، انہوں نے جلوس۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان۔ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر نہیں تو آپ نے فرمایا زبان سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے منع کرے بھئی یہ کام غلط ہے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اپنے دل میں اسے برا سمجھے۔ اور آپ نے فرمایا یہ دل سے برا سمجھنا وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اسی سمجھتے بھی شاید نہیں یہ مولویاں دی ذمہ داری ہے بھی وہی لوگوں نے نیکی دا حکم دیں، وہی روکری، ہر آدمی کی ذمہ داری۔ مجھے پتہ ہے کہ یار میرا بھائی غلط کام کر رہا ہے، میں نے اس کو ایک بار کہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم میں نے پہنچا دیا، وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، میں اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہو گیا۔ یہ جو لوگ انہیں روکتے تھے انہوں نے بھی کیا، وہ کہتے یار تو کیوں انہوں نے تسی منع کر دے، کہتے معذرۃ الی ربکم، اسی اپنے رب دی ہاں عذر پیش کریں گے، اللہ اسی یہ نام دستا تھا، ہم نے پیغام ان کو دے دیا تھا، تو اللہ نے اس کا انعام انہیں کیا دیا، سارے بستی میں سے یہ لوگ بچے۔ انجینا ہم نے نجات دی ان لوگوں کو ینہون عن السوء، جو برائی سے لوگوں کو روکتے تھے، ہم نے انہیں نجات دی، باقی سارے کے سارے مار دیے۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑا، الذین ان لوگوں کو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ ہر گناہ ظلم ہوتا ہے، ہر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ظلم ہے۔ انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے انہیں پکڑا بعذاب، ایسے عذاب سے بئیس جو نہایت برا تھا، بدترین قسم کا عذاب ہم نے ان لوگوں کو دیا، بما اس وجہ سے کانوا تھے وہ لوگ یفسقون نافرمانی کیا کرتے۔
اب یفسقون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کے پیچھے کان آ رہا ہے، یعنی وہ متواتر نافرمانی کیا کرتے تھے، متواتر یعنی ان کا ایک وتیرہ بن چکا تھا اللہ کی نافرمانی کرنا، روز روٹین کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے۔ فلما پس جب آتو وہ حد سے بڑھ گئے، اما ان چیزوں میں نہو انہو جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، جو حرام کردہ چیزیں تھیں ان کے ارتکاب کے اندر وہ حد سے بھی تجاوز کر گئے، پھر کیا ہوا؟ قلنا ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین رسوا ہونے والے، ان ساروں کے ساروں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بھی یار یہ ان کی نسل چلتی آ رہی، بلکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی قوم جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتی ہے، عذاب کے اندر آتی ہے، 3 دن بعد وہ خود بخود مر جاتی ہے۔ تو 3 دن کے بعد یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اس کو بندر بنا دی، اس سے بڑی کیا انسان کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ حرام کاموں میں حد سے بڑھ گئے، ہم نے تو اللہ نے تو کن ہی کہنا نا، سورہ یاسین کے آخر میں بھی کہا اللہ تو کہتا ہے کن فیکون، اللہ کے لیے تو کوئی چیز اس نے تو کن کہنا ہے، وہ چیز ہو جانی ہے۔ تو فقلنا ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر، کیونکہ میرا بھی جسم ہے نا، اس پر حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا، میں اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہوں، یہ جو بھی اللہ نے مجھے پارٹس دیے ہیں یہ میرے پاس بطور امانت ہے، اس لیے شریعت نے کہا کوئی آدمی اپنا عضو تلف نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو مار نہیں سکتا ہے، خودکشی نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ میرا یہ تو مانت ہے میرے پاس، اللہ نے مجھے استعمال کے لیے دی ہیں، جو میں نے امتحان اللہ کو دینا ہے اس امتحان کے لیے ممدن معاون چیزیں ہیں، یہ مجھے دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین رسوا ہونے والے، سارے کے سارے بندر بنا دیے گئے، اور یہ ہے ان کو بدترین عذاب جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو فلما پس جب نسو یہ بھول گئے، ما ان چیزوں کو ذکروا انہیں نصیحت کی گئی تھی بھی جن چیزوں کے ساتھ، انجینا ہم نے نجات دی، الذین ان لوگوں کو ینہون جو روکتے تھے منع کرتے تھے، ان السوء برائی سے، واخذنا اور ہم نے پکڑا، الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، بعذاب ایسے عذاب کے ساتھ، بئیس جو نہایت برا تھا، بدترین تھا، بما اس وجہ سے جو کانوا تھے یہ لوگ یفسقون اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے۔ فلما پس جب آتو یہ حد سے بڑھ گئے، اما ان چیزوں سے نہو انہیں منع کیا گیا، انہو جن سے، تو قلنا ہم نے کہا لہم ان لوگوں کے لیے کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل و رسوا ہونے والے۔ سیو کر دینا یہ